بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح قالوا یا رسول اللہ وهل لذلك من علم يعرف به قال نعم التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والتأہب للموت قبل نزوله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو بندگی کے لیے ہے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، عہدہ مل گیا تو کیا مل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر سونے چاندی کا خزانہ، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان شاندار محل، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا۔ ذرا غور کریں، دنیا میں ان تین چار چیزوں ہی کے لیے ساری مارا ماری ہے، مکان شاندار ہو جائے، پیسہ جمع ہو جائے، عہدہ مل جائے، دبدبا روب ہو جائے، ہماری بات چلے، جو کہہ دیں وہ مانا جائے، یہ جو جذبہ ہے اس کو کہا ہے تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جم بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ہیں، جم سے مراد ہوتا ہے جمشید۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم دنیا کے نامی گرامی پہلوان، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، کیسے کیسے شعر و زیغم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور میں تو سوچتا ہوں کہ یہ بادشاہوں اور پہلوانوں کی بات تو ہے ہی دنیا کی طاقت کے اعتبار سے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ بھی چل بستے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ جاتے ہوں۔ وہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اللہ والے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے جوہر دکھا کر، اپنا اپنا فیض پہنچا کر وہ بھی چل بستے ہیں، اور پھر جو گیا بس ختم ہو گیا، نام رہ جاتا ہے اللہ والوں کا کچھ خیر و خوبی کے ساتھ بس، لیکن وہ خود نہیں رہتے، دنیا کے معاملات میں ان کا کوئی دخل نہیں رہتا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، ہاتھیوں جیسے لوگ سر قد قبروں میں گاڑے موت نے، لمبے لمبے قداور لوگ سر قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہے یہ لطف و عیش دنیا چند روز،
ہے یہ دور جام و مینا چند روز، دار فانی میں ہے رہنا چند روز، اب تو کر لے کار عقبہ چند روز، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن۔ ہر آدمی یہ سوچ کر سنے کہ تنہا مجھ سے کہا جا رہا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، اور پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کرے، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن۔ اللہ جانے قبر میں ملے گی یا نہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کتنے ہی موتیں ایسی ہوتی ہیں دریاؤں میں ہو جاتی ہیں، جنگلوں میں ہو جاتی ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوتا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اللہ معاف کرے ہمارے ساتھ تو اگر یہ اصول چل گیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ معافی کا معاملہ فرمائیے، مغفرت کا معاملہ فرمائیے، بخشش کا معاملہ فرمائیے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، بل طاقت، زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں ہم سب نے، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگام اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی جنت کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی عیش بن جائے، دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو، گرمی نہ لگے، سردی نہ لگے، تھکن نہ ہو، بیماری نہ ہو، درد نہ ہو، کچھ بھی تکلیف نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی جنت بن جائے، اور کام ایسے ہیں کہ آخرت کی جنت ملنا بھی آسان نہیں۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے۔ سانپ خوبصورت ہوتا ہے نا، سانپ کا جو رنگ ہے وہ بڑا اچھا چمکدار سا ہوتا ہے، منقش، یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم جمع ہوئے ہیں کسی اعلان و اظہار کے لیے نہیں، کسی شور و شغب اور ہنگامے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم کوئی تعریف کروانے کے لیے نہیں، کوئی داد وصول کرنے کے لیے بالکل نہیں، شہرت بھی حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی پر طنز کرنے کے لیے بھی نہیں، کسی کو برا کہنے کے لیے بھی نہیں، فقط اس لیے کہ اپنی برائیوں کا احساس پیدا ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کر لیں۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ بولنے والا قسم کھا کر کہتا ہے مسجد میں، توبہ کے چکر میں گھومتا ہے، سچی توبہ، پکی توبہ
اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ادھر بائیں طرف جگہ ہے, آگے آ سکتے ہیں بائیں طرف, میرے بائیں طرف. سچی توبہ, پکی توبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مانگتے رہیے اللہ سے اور کرتے رہیے توبہ, اور امید اور یقین رکھتے رہیے اللہ سے قبولیت کا, اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے رہیے. غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں توبہ کی واقعی ضرورت ہے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ جنت میں لے جانے والی ہے سیدھے سیدھے؟ ہم لوگ جن کو دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہیں, یہ پکی بات ہے, ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ سے جلدی جلدی مانگتے ہیں کہ اللہ تکلیف دور کر دے, برداشت نہیں ہوتی. گرمی ہو اور ہمارے پاس ٹھنڈک کا انتظام نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. سردی ہو, سردی سے بچنے کا ہماری منشا کے مطابق انتظام نہ ہو تو مشکل میں پھنس جاتے ہیں. ہمیں سوچنا یہی ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا وہ سیدھے جنت میں لے جانے کے لائق ہے؟ ہمارا مقصد تو اصل یہی ہے کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں. جنت میں ہر ایمان والا چلا جائے گا, کبھی نہ کبھی چلا جائے گا, لیکن کیا ہم میں یہ ہمت ہے کہ اس کبھی نہ کبھی سے پہلے جو مرحلہ ہے اس کو سہ سکیں؟ نہیں, ہماری ہمت نہیں ہے. اللہ کی قسم نہیں, اللہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں. اللہ بچا لیجئے اس مرحلے سے, مگر اس سے بچنے کے لیے فی الحال اس زندگی میں, اس زمانے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے, اور غور اس طرح کرنا ہے کہ زندگی کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں ذرا. میں چند باتیں کروں گا, کوئی تقریر نہیں ہے, ہر آدمی مخاطب ہے, ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے. یہ بات یہی کہہ دوں کہ عام طور پر ہم لوگ جو کامیاب نہیں ہوتے اپنی بات میں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بولنے والے سمجھتے ہیں کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں, اور سننے والے سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ اوروں کو کہا جا رہا ہے. یہ اصل بیماری ہے مولانا, ہمیشہ یاد رکھیے اور لوگوں کو سمجھائیے اس کو. ہمارے حضرت ایک بات سنایا کرتے ہیں کہ ایک انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی, بہت پہلے کا قصہ ہے حضرت کا. ان کو حضرت نے, ان کی عادت ہے حضرت کی کہ نصیحت فرماتے ہیں, انہوں نے بھی ان کو بھی نصیحت فرمائی اور گناہ چھوڑنے کے بارے میں بات کی. تو انجینئر صاحب نے پوری بات اطمینان سے سنی اور پھر آخر میں کہا کہ حضرت آپ کی بات بہت اچھی لگی, آپ کی باتوں نے میرے دل پر بہت اثر کیا. اچھا پہلے یہ سن لیں کہ انجینئر صاحب کی جو زندگی تھی ویسے ہی تھی جیسے عام لوگوں کی عام طور پر ہے اس زمانے میں. وہ خالی انجینئروں کی نہیں ہے, وہ سبھی کی ہے. وہ نماز کے بھی پابند نہیں تھے, پردہ بھی ان کے گھر میں نہیں تھا, آمدنی ان کی حلال نہیں تھی, اور بہت پہلے کی بات ہے تو سنیما گھر میں ان کا پورا گھر جایا کرتا تھا فلمیں دیکھنے کے لیے. ایسی زندگی, اور جھوٹ بھی بولتے تھے معاملات میں, ایسی زندگی تھی. اب ایسے آدمی کا جواب سنیں کہ ساری بات سن کر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بات بہت اچھی لگی اور دل پر بہت اثر ہوا, اور حضرت بات یہ ہے, اللہ کا شکر ہے, جانتے بوجھتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں, بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ بھی گیا اور ہنسی بھی آئی آپ کو. مگر مجھے ایمانداری سے بتائیے, کیا ہم میں سے ہر آدمی اسی انجینئر کی طرح غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے؟ غور کریں اس پر اپنے بارے میں. ہر آدمی یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک گزار رہا ہوں, یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں سارے. دو بھائیوں میں لڑائی ہے تو ہر بھائی یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے. دو پڑوسی ہیں تو ہر ایک یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ غلط ہے. اپنی غلطی پہ غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہے آدمی. سب اسی انجینئر کی طرح ہے غافل. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم تو کوئی گناہ کرتے نہیں. اس کو سمجھیں ذرا, یاد رکھیں انجینئر صاحب نے جو کہا تو ان کے ذہن میں معلوم ہے کیا ہوگا. میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ گناہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور سے بدکاری مراد لیتے ہیں لوگ, زنا. اب ایک آدمی بدکاری نہیں کرتا اللہ کے فضل سے, نہیں کی اس نے کبھی, ظاہر ہے اس مجمع میں
زیادہ تر بلکہ اللہ کرے سبھی ایسے ہی لوگ ہوں گے جو اس برائی سے بچے ہوئے ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا گناہ صرف یہی ایک ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے؟ لیکن کیا آپ یہ ہمت بھی رکھتے ہیں کہنے کی کہ یہ مجمع ایسا ہے کہ یہاں اکثر لوگ جھوٹ سے بچے ہوئے ہوں گے؟ مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جھوٹ بولتے بھی رہتے ہیں اور حاجی صاحب بنے رہتے ہیں, جھوٹ بولتے رہتے ہیں مولانا صاحب بنے رہتے ہیں, جھوٹ بولتے رہتے ہیں پیر صاحب بنے رہتے ہیں, جھوٹ بولتے رہتے ہیں امیر صاحب بنے رہتے ہیں. ہماری عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ سے تو ڈرنا ہے نہیں. یہ تو بندوں کا ڈر ہوا نا. کیا غیبت کرنا گناہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن ہر ماحول میں گنے چنے آدمی ہوتے ہیں جو اس مصیبت سے بچے ہوئے ہوں. یعنی کئی ہزار لوگوں کے مجمع میں ایک آدمی ملے گا آپ کو مشکل سے ڈھونڈنے سے جو غیبت سے بچا ہوا ہو. ہم سب غیبت کر رہے ہیں اور چونکہ غیبت کی وجہ سے لوگ ہمیں برا نہیں سمجھ رہے, لہذا ہماری عزت بڑی ہے, ہم بڑے آدمی ہیں اور ہم جو ہیں ٹھیک ہیں, بس کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے. کیا کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے؟ مسلمان سوچیں ایمانداری سے. معاف کیجئے گا لہجہ سخت ہو تو اس لیے نہیں کہ میں اچھا ہوں آپ برے ہیں, اس لیے نہیں, بلکہ ہم سب کے لیے تکلیف کی بات ہے اور انجام اس کا ہمارے لیے خراب ہے, اس لیے تکلیف کے لہجے میں سختی آ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے. بتائیں ذرا سوچ کر, بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں, میں بار بار بھی کہہ سکتا ہوں اور نہ بھی کہوں تو آپ سمجھیں, چاہے وہ علماء ہوں یا خانقاہوں کے لوگ ہوں یا دعوت و تبلیغ کے لوگ ہوں یا ملی تنظیموں کے لوگ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو کسی اس طرح کی لائن سے نہیں جڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. وہ جتنے لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے ہیں وہ ایمانداری سے جائزہ لے کر بتائیں کیا ہر معاملے میں وہ انصاف پہ قائم رہنے کی پابندی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی کی دشمنی کی وجہ سے انصاف سے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کیا ہم اپنے مخالفوں کے سب معاملے میں انصاف کرتے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں جناب کہ باپ اپنے بیٹوں میں انصاف نہیں کر رہے. مسلمانوں کا حال یہاں تک پہنچا ہوا ہے. بہت سے باپ بیٹوں میں انصاف نہیں کرتے, اولاد میں انصاف نہیں کرتے. حالانکہ باقاعدہ صراحتاً الگ سے حکم ہے ساووا بین الاولاد, اولاد کے درمیان برابری کرو. آپ سوچیں, ہم بہت عزت والے بھی ہیں اور ہمیں بزرگ بھی سمجھا جاتا ہے اور ہم دین کے بھی کام کر رہے ہیں, ہمارے دل کے اندر تکبر ہے اگر, تو کیا یہ تکبر بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ بدترین گناہوں میں سے, اکبر الکبائر جو گناہ ہیں ان میں سے. لیکن چونکہ تکبر کی وجہ سے ایک عام آدمی ہمیں ہماری دینداری سے خارج نہیں کرتا تو ہم عزت والے ہیں, ہمارا ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. اور دلوں کے اندر جو حسد بھرا ہوا ہے, 99% لوگ ہر لائن کے, معاف فرمائے مجھے, برداشت نہیں ہے اپنے دوسرے بھائی کی عزت. اپنی لائن کا اگر آدمی عزت پا رہا ہے تو وہ برداشت نہیں ہے. دوسری لائن والے کو مل رہا ہے اس سے واسطہ نہیں ہے نا, چونکہ واسطہ نہیں ہے اس لیے اس سے مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ نے امبانی اور اڈانی کو ہزاروں کروڑ بلکہ لاکھوں کروڑ دے دیے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے رشتہ دار کو اگر 1 کروڑ دے دیے تو مصیبت ہے, وہ برداشت نہیں ہے کہ یہ تو بڑا خراب آدمی, اسے کیوں دے دیا اللہ نے؟ ارے کیا اس سے بھی خراب ہے کافر سے؟ بتاؤ ایسا ہے یا نہیں؟ اپنے رشتہ دار کو اگر اللہ نے پیسہ دے دیا تو جل کے مارا جاتا ہے آدمی. اللہ نے بہت سارے کافروں کو دنیا میں شہرت اور عزت دے رکھی ہے, اللہ کی تقسیم ہے. لیکن میرے بھائی کو یا میرا جو کلاس فیلو ہے, میرا جو ساتھی ہے, میرے ساتھ پڑھانے والا یا پڑھنے والا ہے, اسے اگر عزت مل گئی تو مصیبت آ گئی, تو بڑا خراب آدمی ہے, میں بتاؤں گا اس کو, میں اچھالوں گا اس کی پگڑی. آپ سوچیں ذرا, یہ عملی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں ہمارے ماحول میں. ایک آدمی سے دوستی ہے, اسے پورا گھر بخشنے کو میں تیار ہوں,
لیکن میرا بھائی جب میرے ساتھ گھر تقسیم کرنے پر آتا ہے تو 1 انچ پر میں لڑتا ہوں، آدھے فٹ پر تو ایک بالش پر تو قتل بھی ہو جاتے ہیں، بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے اس کی مجبوری ہو اور مجھے آسانی ہو تب بھی میں تیار نہیں ہوں۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ لوگوں کی طرف سے کینہ دلوں میں بھرا ہوا ہے، ایک اچھا آدمی ہے مگر اس کی کوئی اچھائی ہمیں اچھی نہیں لگتی، کیا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ عمل کر رہے ہیں ہم اور دکھاوے کی نیت ہے۔ دکھاوا تو جناب مولانا صاحب اتنا بھرا پڑا ہے ہم لوگوں کے مزاج میں کہ ہر چیز میں ہمیں نمائش چاہیے بس۔ معاف کیجئے گا، میں اپنے آپ کو اس سے خارج نہیں کرتا ہوں، بہت خطرناک گناہ ہے، ہر قدم پہ حملہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بعض دفعہ بیانات میں یہ بات کہی ہے، آج پھر ذہن میں آئی ہے تو کہتا ہوں کہ شیطان کا اس معاملے میں ہم لوگوں پر، مولویوں پر اور دین کا کام کرنے والے لوگوں پر حملہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایسا ہوا، بار بار ہوا ہے ایسا کہ میں اسی بارے میں بات کر رہا ہوں، نیت کے بارے میں، کہ دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو، اور شیطان میری نیت پہ حملہ کر رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں متوجہ ہوا کہ بھئی یہ تو شیطان میرے عمل کو ابھی خراب کرنے کو تیار ہے، یعنی یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو تم گفتگو کر رہے ہو سب لوگ نہیں کرتے، تم بہت اچھی بات کر رہے ہو، تو یہ بھی تو گڑبڑ ہو جائے گی نا اگر یہ نیت میں پیدا ہو جائے۔ کتنے باریک حملے ہیں، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اقبال نے جو کہا ہے، بعض جگہ ایسی نشاندہی کی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ لباس میں دکھاوا ہوتا ہے، یعنی مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے لباس میں صحیح نیت تک اب بھی آ گئے یا نہیں آئے، اس میں ڈر لگتا ہے۔ ہمارا کرتا نیچا ہے، ہمارے سر پہ پگڑی ہے، یا ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، یا ہماری داڑھی بہت اچھی ہے، یا پاجامہ اونچا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے اچھا کہلوانے کے لیے یہ کام کر رہے ہوں۔ اس کا ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے، جہاں اس حلیے کی وجہ سے کوئی اچھا کہنے والا نہ ہو، وہاں آپ 10 سال رہیں اور اسی حلیے میں رہیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں سے داد لینے کے لیے۔ جہاں نماز پڑھنے پر، نماز نہ پڑھنے پر کوئی برا کہنے والا نہ ہو اور نماز پڑھنے پر کوئی اچھا کہنے والا نہ ہو، وہاں آپ نماز کی پابندی کریں تو پتہ چلے گا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ ورنہ ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ، معاف کریں، عام لوگوں میں بیٹھ کر میں اپنے طبقے کو بھی کہہ رہا ہوں اور سب کو کہہ رہا ہوں، ہمارا تو ہم تو سمجھیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو روٹی نہیں ملے گی۔ غلط تو نہیں میری بات؟ مشکل یہ ہے کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے سب کچھ، پھر لوگ اس کو پوری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، مگر میرا مقصد ہے کہ نیتیں ٹھیک کریں ہم لوگ۔ نماز کی پابندی یہ تھوڑی ہے کہ بستر پہ گھر میں آرام سے ہیں اور اٹھ کے نماز پڑھ لی تو اللہ میاں پہ احسان کر دیا کہ ہم بستر سے اٹھ کے آئے ہیں۔ نماز تو یہ ہے کہ آپ سفر کی مشقت میں ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اور پھر بھی مکمل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے سنا ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیسنجر ٹرین سے ہمارے بجنور کے علاقے سے سفر ہو رہا تھا، نجیب آباد کے اسٹیشن پر گاڑی رکی، حضرت نے اتر کر نماز شروع کر دی جماعت سے اسٹیشن پر، جو ساتھ میں تھے وہ لگ گئے اور کھڑے ہو گئے ساتھ میں۔ جو صاحب اس نماز میں شریک تھے ان سے میں نے سنا ہے، نہٹول کے ایک حافظ صاحب تھے، وہ اس نماز میں شریک تھے، انہوں نے بتایا کہ میں موجود تھا۔ جیسے ہی نیت باندھی گئی گاڑی نے سیٹی دینی شروع کر دی، تو کچھ لوگ نیت توڑ کے جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ جائز ہے اس طرح، اگر ٹرین چھوٹنے کا خطرہ ہو تو نیت توڑ سکتے ہیں شرعاً، لیکن حضرت نے نیت نہیں توڑی اور حضرت کے ساتھ کچھ جو پکے لوگ تھے انہوں نے نہیں توڑی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ گاڑی سیٹی دیتی رہی، چلی نہیں، رکی کھڑی رہی۔ جب حضرت نماز پڑھ کے واپس آ گئے، آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور حضرت کی زبان سے یہ نکلا کہ گاڑی چلتی کیوں نہیں، تو چل پڑی۔ بالکل ایسے ہی بتایا انہوں نے کہ ایسے ہی ہوا۔
نماز اس کو کہتے ہیں، نماز اس کو کہتے ہیں کہ محمد علی جوہر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے، اور محمد علی جوہر تو کوئی مولانا بھی نہیں تھے، حقیقت میں مولانا نہیں تھے، مولانا اللہ نے ان کو بعد میں بنا دیا اور ان کو مولانا کہا گیا، ورنہ تو علی گرین تھے اور علی گڑھ کی کرکٹ ٹیم کے سب سے شاندار کھلاڑی تھے، اور ان کی انگریزی کا یہ عالم تھا کہ ان کی انگریزی جو وہ لکھتے تھے تو اس کو انگریز پڑھتے تھے زبان کا مزہ لینے کے لیے، ایسی شاندار انگلش لکھتے تھے وہ اور بولتے تھے۔ اور دونوں بھائی محمد علی شوکت علی اپنے زمانے میں علی گڑھ میں کرکٹ کے چیمپئن تھے بہت بڑے۔ تو وہ محمد علی جوہر جب اللہ والوں کی صحبت ملی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی سے بیعت تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریبی عقیدت کا تعلق تھا۔ لندن کی پارلیمنٹ میں گول میز کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے بیچ میں نماز کا وقت آ گیا ہے، اور آپ سمجھیں کہ غلام ہندوستان کے شہری ہیں اور وہ جو مالک بنے ہوئے انگریز ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور انہی سے آزادی کا مسئلہ زیر بحث ہے، اور نماز کا وقت آ گیا تو کوئی تکلف نہیں ہوا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وضو کیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی تو اپنی شیروانی اتاری، بچھائی اور نماز پڑھ لی۔ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا۔ ہم لوگ تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو خوشی ہو جاتی ہے، ورنہ تو ایمانداری سے سوچیں جناب، سوچیں رونے کا مقام ہے یا ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر گھر میں بیٹھے ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو کیا ہم میں بہت سارے لوگ ابھی بھی نماز چھوڑ نہیں دیتے، چھوٹ نہیں جاتی؟ تو کس کے لیے ہو رہی ہے نماز؟ جلال آباد کے ایک مبلغ تھے مولانا حفظ الکبیر صاحب، مبلغ، یعنی بظاہر علماء میں کوئی بڑی حیثیت ان بیچاروں کی نہیں ہوگی، لیکن آپ دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے بیٹے مولانا قاسم صاحب ہیں شاید جو جلال آباد میں پڑھاتے ہیں، تو ان کو ہم نے دیکھا ہے، وہاں حفظ الکبیر صاحب کو بڑی دلچسپ تقریر کرتے تھے، ہلکے پھلکے سے آدمی تھے، کرسی پہ بیٹھ کے چاروں طرف کو گھوم گھوم کے بولتے تھے، یعنی اگر مجمع ان مجمع کے بیچ میں بھی بٹھاتے تو سارا مجمع مخاطب ہو سکتا تھا، اور ہنسنے ہنسانے کے انداز میں باتیں کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں نماز کی پابندی کا ایک منظر، بس میں جا رہے تھے، کہیں بس رکی، اتر کے انہوں نے اس سے کہا کنڈکٹر سے کہ بھئی 5 منٹ روک لو، نماز پڑھ لیں گے، تو اس نے سواری اتاری اور کہا کہ نہیں رکے گی نہیں گاڑی، تو ان کا اچھا پھر میں اترتا ہوں، تو اپنا سامان لے کے اتر گئے نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس ارادے سے کہ اب اگلی بس سے چلے جائیں گے، اور وہ بس چل پڑی اور تھوڑا سا چل کے خراب ہو گئی، اور مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، آرام سے نماز پوری کی، اب کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ کوئی بس آئے گی، تو پتہ چلا وہی کنڈکٹر واپس آیا بلانے کے لیے کہ جی چلو، وہ بس خراب ہو گئی، اور وہ گئے اور بس ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہم نے سنا ہے واقعہ، کوئی بہت مشہور آدمی بھی نہیں، لیکن اللہ کے قرب کے لیے شہرت ضروری نہیں ہے، یہ کبھی شہرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بہت مرتبہ شہرت مصیبت ہوتی ہے، اور شہرت کی طلب تو بالکل مت کرنا کبھی بھی، یعنی یہ خواہش مت رکھنا کہ ہم مشہور ہو جائیں۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عملی طور پر غور کریں کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ ویسے تو ہماری عزت ہے، ہم معزز آدمی ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا ہم اس کی جان کو آ جائیں گے، کیوں ہماری شان میں اس نے ایسی بات کہی، ہماری بے عزتی کر دی۔ لیکن ایک بات کیجیے، سوچیے ذرا، میرے ذہن میں میری زبان پر اس انداز سے بات پہلی بار آ رہی ہے، ایک بات ایمانداری سے ہر آدمی سوچ لے، دوبارہ کہوں گا میں، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو چھوڑ دو، اس کو رکھا رہنے دو، توجہ سے ادھر سنو۔ ہمیں کوئی آدمی کچھ چھوٹی سی بات کہہ دے، ہمیں برداشت نہیں ہے نا، بے عزتی ہو جاتی ہے ہماری۔ ایمانداری سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی غور کرے، میں بھی کرتا ہوں، جو عمل ہم کرتے ہیں یعنی برے عمل، ان میں سے کسی ایک عمل کو لے کر کوئی آدمی کہے تو کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے، وہ جو ہمارا مخالف ہے، وہ جو ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، اسے ہمارے سارے گناہوں کی خبر نہیں ہو، تو اوپر کی کچھ چیزیں جانتا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب ایسے ہیں،
لیکن جو کچھ میں کرتا ہوں اگر میرے اللہ نے بہت بڑا ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہو تو کیا لوگ میرے منہ پہ تھوک کے نہیں چلے جائیں گے؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ویسے ہم بہت عزت والے بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہمارا اندر سے بھی اللہ کے ساتھ وہی معاملہ ہے؟ اللہ کے اور اپنے درمیان والے معاملے پر غور کرو، وہ کیسا ہے؟ بعض جگہ یہ مضمون آیا ہے احادیث میں، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں، بندے کا ارادہ ہوتا ہے کوئی گناہ کرنے کا، اچھا گناہ بھی، جو گناہ سب کے سامنے کرنے میں بے عزتی نہیں ہوتی وہ تو ہم آسانی سے کرتے ہی ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا جھوٹ بولنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آسانی سے بولتے ہیں صبح سے شام تک۔ غیبت کرنے سے کوئی بے عزتی ہمارے معاشرے میں نہیں سمجھی جاتی تو آسانی کے ساتھ غیبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ سب کے سامنے کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا پتہ اگر لوگوں کو چل جائے تو بے عزتی ہو جائے، ان گناہوں کے لیے ہم چھپتے ہیں۔ تو یہ مضمون آیا ہے کہ بندہ انسانوں سے چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے سے کہ اے بندے، تجھے دیکھنے والے جتنے لوگ تھے ان میں سب سے کمزور تو نے مجھے ہی سمجھا، سب سے پردہ کر لیا، مجھ سے تو کوئی پردہ نہیں کیا۔ آدمی بھی دیکھ رہے ہیں، تجھے دیکھ سکتے تھے، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آدمیوں سے تو نے اپنے آپ کو چھپا لیا، مجھ سے تو نہیں چھپایا تو نے۔ غور کریں اس بات پر، کیا معاملہ ہے ہمارا اور ہمارے اللہ کا۔ وہ جو ابراہیم ادھم کا قصہ ہے، ایسے قصے بعض مرتبہ تمثیل ہوتے ہیں، بعض مرتبہ حقیقت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں نصیحت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جوان آیا تھا ابراہیم بن ادھم کے پاس اور ان سے کہا تھا اس نے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کی پکڑ بھی نہ ہو، کوئی ایسا راستہ بتائیے۔ اچھا یہ جی ہم سب کا چاہتا ہے، اچھا یہ بات ہم چاہے کہیں نہیں، دلوں میں یہی بات ہے ہمارے کہ ہمارا جو جی چاہے ہم کرتے رہیں اور اللہ میاں کیا سیدھے جنت میں جائیں۔ میں نے بھی یہی سوچ رکھا ہے، آپ نے بھی یہی سوچ رکھا ہے۔ اور خطرے کی بات یہ ہے کہ اس پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، جب بھی یاد آتی ہے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے اور موت کے ماں بعد والی جو زندگی ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے کام کرے، یہ تو ہے عقل مند۔ والعاجز، اس جگہ عاجز کا مفہوم اصل ہے ناکام۔ عاجز اور بے وقوف اور ناکام وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چلاتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمنائیں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کے سلسلے میں سوچتا رہے کہ اللہ مجھے یہ بھی دے اور یہ بھی دے اور یہ بھی دے۔ ایمانداری سے سوچیں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال نہیں ہے کہ کرتے وہ رہیں جو ہمارا نفس چاہے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی وہی کر دے جو ہم چاہیں۔ یہی چل رہا ہے ہمارا قصہ، تو ایسے ہی، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ جبکہ اصل جو یوں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی دیتے رہیں وہ تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اصول تو یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کافروں کو بھی معاف کر دے، اللہ کو اختیار ہے، لیکن اصول تو نہیں ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ جو کرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو اس نے آ کر یہ کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور سزا بھی نہ ہو، عذاب بھی نہ ہو۔ تو ابراہیم ادھم، ظاہر اللہ والوں کی جو فہم ہوتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مختلف انداز سے بار بار لکھی ہے کہ اللہ والے سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹے ہے تو ایک طریقہ بہت آسان ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے جب اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی نعمتیں استعمال نہ کیا کرو اس دن، بس اللہ نے پکڑ کرے تو کہہ دینا میں نے آپ کی نعمت تو کھائی نہیں تھی، آپ کی نعمت تو استعمال نہیں کی تھی۔
تو اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کیے بغیر تو ایک سانس نہیں گزر سکتا ہمارا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر دوسرا ایک طریقہ اور ہے کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی دنیا سے کسی اور دنیا میں چلے جایا کرو، کہیں اور جا کے کر لو۔ بھائی کسی کے گھر پہ غلط گڑبڑ کرو گے تو وہ کہے گا میرے گھر کیوں کر رہے ہو، تو دوسری جگہ جا کے کر لو۔ تو اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جہاں بھی جاؤں گا وہ اللہ کی دنیا ہوگی، اس سے تو نکل ہی نہیں سکتے اللہ کی کائنات سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تیسرا طریقہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کے کر لیا کرو۔ تو اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ممکن، میں تو یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا جب یہ سب نہیں ہو سکتا تو پھر ایک راستہ یہ ہے کہ زندگی میں جو چاہے کرتے رہو، جب اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو ہم قبول کر لیں گے، تو مرنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ ملک الموت اگر اچانک آئے بھی تو ان سے کہہ دینا کہ ذرا رکے رہو، میں توبہ کر لوں پھر چلیں گے۔ تو اس نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ملک الموت کس کو بتا کے آتے ہیں اور وہ کس کی مانتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا ہے کہ اگلا مرحلہ قبر میں آتا ہے، عذاب وغیرہ تو قبر ہی میں شروع ہوتا ہے، تو منکر نکیر کے سوال سے وہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ جب ان کا جواب صحیح نہیں ہوتا تو منکر نکیر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ میں جواب نہیں دیتا، میری قبر میں تم کیوں آئے بغیر اجازت کے؟ اس نے کہا جی یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ جہنم میں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے حساب کتاب کے بعد ہی بھیجیں گے۔ وہاں جب حساب ہوگا اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، تو فرشتوں کے ساتھ جانا مت، منع کر دینا کہ میں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا جی فرشتوں کے مقابلے کی طاقت کس کو ہے، وہ تو اشارہ کریں گے تو چلنا پڑے گا۔ تو اب حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب تیرے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، جب تیرے بس میں کچھ نہیں ہے، تو اللہ کی نافرمانی کیوں نہیں چھوڑتا؟ تیرے لیے فقط یہی راستہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ میرے بزرگوں، یہ ہے وہ خلاصہ۔ میں نے بات یہیں سے شروع کی کہ ہم سب کو توبہ کی ضرورت کیوں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت کیوں ہے، یہ سوچیں۔ بدلنے کا لفظ یاد رکھیے گا میرا۔ ویسے ہم سب الحمدللہ اچھے ہیں، اور میں یہ اب الگ انداز سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے بندے وہ ہیں جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے بندے وہ ہیں جو حرام کھاتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ حلال کھاتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے بندے فلاں اور فلاں اور فلاں گناہ کرتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ وہ نہیں کرتے۔ بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے بعد واپس جائیں اسی مضمون کی طرف جو شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کیا بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ہر آدمی غور کرے کہ جیسا میں اب تک ہوں، کیا میں تو قسم کھا سکتا ہوں جناب کہ مجھے بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں وہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے اپنے اللہ کے معاملے میں۔ زندگی تو وہی ہے جو اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے، اور زندگی وہ ہے جو اللہ کے خوف کے ساتھ گزرے، اور ایک بھی گناہ زندگی میں نہ رہ جائے، کم سے کم کوئی وقت تو ایسا آ جائے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے اصل جو ہمارے بدن کی مرکزی مشین، یا یوں کہیے کہ ہمارے پورے بدن کا اور ہماری زندگی کا جو چلانے والا نگراں حصہ ہے جس کو دل کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن میں ایک لفظ کہا گیا ہے قلب سلیم الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کے ہاں جو قلب سلیم لے کر آئے گا اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ وہی قلب سلیم بنانے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں نے پڑھی تھی، ایک آیت نازل ہوئی تھی قرآن کریم میں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ تو کیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور کے ساتھ رہتا ہے، چلتا ہے،
یہاں آگے مضمون حذف رکھا گیا ہے. کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے وہ آدمی جس کا دل سخت ہے؟ آگے ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے اس لیے ان کے دل سخت ہیں. تو یہ جو لفظ آیا شرح اللہ صدرہ، اللہ جس کے سینے کو کھول دے، شرح کر دے. تو شرح کی معنی تو کھولنے کے، پھاڑنے کے اس کے ہیں. تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے اس آیت کا جو مضمون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، مگر وضاحت جو فرمائی وہ بھی ایک الگ مضمون تھا. ارشاد فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. اب پھر وہی بات آ گئی، سینہ کھول دیا، سینہ کشادہ ہو گیا. تو سینہ کشادہ ہونے کا کیا مطلب، یا دل کشادہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو آپ اب غور کریں ذرا. صحابہ نے سوال بدلا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس پوری انسانی برادری کی مجموعی اعتبار سے سب سے ذہین ترین جماعت کا نام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ذہین ترین انسان جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب باقاعدہ اپنے ارادے سے جمع کیے تھے، منتخب کیے تھے. اصطفاہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. صحابہ کرام پہ زبان چلا دینا آسان ہے، لیکن صحابہ کے 1000ویں حصے کو پہنچنا مشکل ہے. میں فضیلت سے ہٹ کے بھی کہتا ہوں، فضیلت تو ہو ہی نہیں سکتی کسی کی، حضور کی زیارت والی فضیلت تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی صحابہ کے بعد. لیکن میں اس سے ہٹ کر بھی کہتا ہوں کہ صحابہ کا علم، ان کی گہرائی اور ان کی دین کی فہم، اس کو کوئی امت کا آدمی نہیں سے پہنچ سکتا. بہت عجیب لوگ ہیں. تو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پوری طرح تو صحابہ کرام نے سوال بدل دیا اور الفاظ بدل کے یوں کہا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں سینہ کھل جاتا ہے تو اس کی کوئی علامت ہے، کوئی پہچان ہے جس سے اس کو پہچان لیا جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں سنو، یعنی اب سمجھ گئے آپ کیا بات بتائی جا رہی ہے. ایمان اللہ کی طرف سے جب مل جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے اور دل کے اندر اس کا نور پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کشادگی آ جاتی ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، دل وہ کھل جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا نام التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل نزول. یہ پہچان ہے دھوکے کا گھر. دھوکے کا گھر ہے دنیا. دنیا دھوکے کا گھر ہے. یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی زندگی گزرتی جاتی ہے سمجھ میں آتی جاتی ہے، اور جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو بولی سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر کسی تقریر کی ضرورت نہیں رہتی. دنیا برتنے سے پتہ چلتا ہے نا، جتنا برتتے جائیں گے اتنا پتہ چلتا جائے گا. یعنی میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں جو مضامین اللہ نے زیادہ میرے ذہن میں واضح کیے ہیں ان میں سے یہ مضمون بھی ہے. اور میں حیرت کرتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا ظالم نے، جس کا نام غالب ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. بالکل الگ غزل کا مضمون تھا وہ، لیکن یہ مصرع، یہ شعر اس کا بالکل ہر قدم پہ سچا نظر آتا ہے. دنیا میں ہر آدمی ہر چیز میں دھوکہ ہے. برحال حضور نے فرمایا دھوکے کے گھر سے تجافی کے اصل معنی ہے الگ ہونا، دور ہونا. اس کا مفہوم ہے دھوکے کے گھر سے یعنی دنیا سے طبیعت کا اچاٹ ہونا. اچاٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے بھاگنے لگے آدمی. اچاٹ ہونے کا مطلب ہے شوق نہ ہونا. اور اس کی بہت آسان مثال میں دیا کرتا ہوں. ہم سب بیت الخلا جاتے ہیں، ضرورت میں جاتے ہیں، شوق میں؟ صرف ضرورت میں. اور یہ واحد جگہ ہے جہاں ضرورت سے زیادہ نہیں بیٹھتے، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وقت ضائع کرنے کے بہت شوقین ہیں، کہیں بھی بیٹھیں گے بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے. مگر بیت الخلا میرا خیال ہے ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی آدمی ضرورت سے زیادہ نہیں بیٹھتا. اسی لیے میری عادت ہے اگر کوئی بیت الخلا میں بیٹھا ہے اور آپ باہر کھڑے ہو کر اس کو تقاضا کریں، کھٹکھٹائیں، تو میں روکتا ہوں کہ نہیں،
وہ شوق میں نہیں بیٹھا ہے وہاں، مجبوری میں بیٹھا ہے، تو بقدر مجبوری تو اسے بیٹھنے دو، اس کو اپنی ضرورت تو پوری کرنے دو۔ تو اب یہ بیت الخلاء جانا ضرورت ہے، ہر آدمی جاتا ہے، مگر وہاں اس کا جی نہیں لگتا ہے۔ دنیا حقیقت میں اسی طرح کی چیز ہے، دنیا کے سارے کام کرنے پڑیں گے، لیکن دنیا میں شوق ہو رہنے کا، رغبت ہو رہنے کی اور جی لگے، یہ نہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اگر یہاں جی لگتا ہے۔ ہر وقت اللہ اور آخرت یاد رہے تو ٹھیک ہے، پھر دنیا میں جی کہاں لگ رہا ہے، پھر تو آخرت کی طرف دماغ ہے، وہی اصل مقصد ہے۔ تو التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے طبیعت کا دور ہونا، اچاٹ ہونا، والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر، اس کی طرف توجہ ہونا، فکر رہے آدمی کو بھئی آخرت کا مسئلہ ہے، ہر قدم پر یہ یاد رہے کہ آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت میں حساب دینا ہے۔ وَالتَّعَهُبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ یہ جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان، اس کے دل کے اندر نور ایمان اتر چکا ہے اور اس کا دل کشادہ ہو گیا ہے۔ اچھا، جب دل کشادہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ دنیا کی چیزوں کے چکر میں نہ لڑے گا نہ پریشان ہوگا۔ آپ غور کریں، دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، ہوتا رہو، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ ہم نے سنا ایک صاحب یہی ہمارے علاقے میں ایک جگہ بہت بڑی زمین جائیداد کے مالک، نوابی خاندان کے آدمی ہیں، ان کی جائیداد میں جھگڑا چل رہا تھا، رشتہ داروں نے کر رکھا تھا، تو کروڑوں کی جائیداد خطرے میں تھی اور مقدمے چل رہے تھے۔ یہ ابھی 10 15 20 سال پہلے کی بات ہے۔ اب نہیں مجھے معلوم کیا ہو رہا ہے، مگر مجھے جنہوں نے بتایا تھا انہوں نے سنایا، اور سنایا تھا ہمیں حضرت مولانا ریاست علی صاحب قدس اللہ سرہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا محمد سعدان رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی چلے گئے ہیں، انہوں نے سنایا تھا کہ ان کے گھر جانا ہوا، مولانا سعدان کا، ان صاحب کے گھر، تو انہوں نے وہی کہا کہ مولانا دعا کریں، بہت پریشان ہوں، اتنی بڑی جائیداد کا مسئلہ ہے، مقدمے چل رہے ہیں اور رشتہ دار مان نہیں رہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو مولوی سعدان یہ کہتے تھے، وہ مجھ سے چھوٹے تھے، میرے بھائی کی طرح تھے میرے لیے، اس لیے میں ان کو سعدان ہی کہتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ یہ جائیداد اگر نہ ملے آپ کو تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ اور جائیداد ہے؟ انہوں نے کہا بہت ہے، اللہ کے شکر سے اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ساری جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تھوڑی ان کی جائیداد میں سے کچھ حصے کا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا دیا بہت ہے۔ سعدان نے پھر یہ کہا کہ اچھا دوسری بات یہ بتائیے کہ آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے آخرت کی تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو سعدان نے کہا پھر میں لے لیجو نا ان سے، یہاں کہیں کو ڈر رہے ہو، چھوڑ دو، میں لے لیجو، نیکیاں کام بن کے مل جائے گی، آخرت کی تیاری تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کرنی رکھی، وہاں ضرورت پڑے گی وہاں لے لیجو۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی نے آج تک اس طرح نہیں سمجھایا تھا، بہت آسان ہو گیا مسئلہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مزاج بن جاتا ہے اگر نور ایمان دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے نزدیک یہ مسئلے ہی نہیں رہتے۔ آپ غور کریں ایک بات پر، ابھی مثال ذہن میں ڈالی اللہ نے، آپ ہیں اور آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے ٹافی پر لڑتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے کسی ہم عمر آدمی سے ٹافی پر لڑیں گے آپ؟ بچے کو ٹافی پر لڑتے ہوئے دیکھ کر آپ کو یہ لگتا ہے بچے ہیں بیچارے، بچکانا حرکت ہو رہی ہے۔ جناب عالی جن لوگوں کے دلوں میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے اور ان کا سینہ ایمان کے لیے کھل کر کشادہ ہو جاتا ہے، وہ ہم لوگوں کے دنیا کے جھگڑوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے بچوں کا ٹافیوں کا جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، ان چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، دنیا کی عزت کے لیے، دنیا کی راحت کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، اسی کے لیے مصیبتیں مول لے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، دنیا میں آرام پانے کے لیے ساری عمر بے آرام رہتا ہے آدمی، کیا خیال ہے؟ اچھا بے آرام کیوں رہتا ہے؟ چونکہ آرام کا تعلق اصل ذہن سے ہے،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی بات صحیح موقع پہ یاد آ گئی. حضرت نے فرمایا ہمارا خیال ہے کہ جو حالات پیش آتے ہیں وہ مصیبت ہیں. ایک آدمی بیمار ہو گیا سمجھتے بھائی مصیبت ہے, انتقال ہو گیا, کسی کا حادثہ ہو گیا, ہمارے رشتہ دار کا, مصیبت آئی, کوئی حادثہ ہو گیا, مصیبت آئی. جو ہماری مرضی کے خلاف, ذرا غور سے سمجھیے گا, جو واقعات ہماری مرضی کے خلاف پیش آتے ہیں, جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ ہیں مصائب. اور ہم پھر کہتے بھی ہیں مصیبت کے ایک معنی تو ہے وہ جو قرآن میں مصیبتوں کے معنی پہنچنے والی کوئی بھی چیز, تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اردو میں جو مصیبت ہے اس کی بات ہو رہی ہے, ہم ان کو مصیبت کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, مصیبت نام ہے دماغ اور دل پر ان کا اثر ہونے کا, یہ ہے مصیبت. بھائی اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا یا نہیں, اور ہم نے بھی سنا ہوگا, ہمارے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ ہمارے لیے مصیبت نہیں بنا, جبکہ واقعہ پیش آیا, وہ ایک واقعہ ہے, وہ پیش آ چکا ہے, لیکن ہمارے لیے وہ مصیبت نہیں بنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہمارے دل پر اثر نہیں ہوا. تو اصل یہ ہے مصیبت جو دل کا متاثر ہونا ہے. اس کی میرے ذہن میں مثال آتی ہے کہ ہماری داڑھ میں درد ہوتا ہے یا کہیں بھی بدن میں, تو ہم ایک وہ لے لیتے ہیں, بہت سے لوگ پین کلر, کوئی ٹیبلٹ, درد ٹھیک ہو جاتا ہے, 4 گھنٹے کے بعد درد پھر شروع ہو جاتا ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ درد ٹھیک نہیں ہوا تھا, درد کا احساس ختم ہوا تھا. وہ جو بورفین ہے اس میں اس نے احساس ختم کر دیا تھا. وہ مخدر ہے, چونکہ وہ نشہ آور ہے, تو اس نے اس حصے میں نشہ پیدا کر کے اس کو احساس کو ختم کیا تھا. درد ختم نہیں ہوا تھا, اسی لیے دوبارہ ہونے لگا. دوبارہ نہیں ہونے لگا, وہ پہلے ہی سے ہو رہا تھا, وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا تھا. وہ اس زمانے میں ہوتا تو کام چل جاتا اس کا. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے, ایک لطیفہ سن لیجیے. ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا. جھاڑ پھونک والے اکثر و بیشتر بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر کہا ہے میں نے. تو وہ دانت کا درد جھاڑا کرتا تھا, اور آتا جاتا کچھ تھا نہیں, تو اس نے ایک ترکیب کر رکھی تھی. جن لوگوں کو کچھ آتا نہ ہو مگر چالاکی ہو ان میں, تو وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں نا. ایک واعظوں کے واقعات لکھے. میرے جیسا کوئی واعظ تھا, اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کو قرآن نہیں آتا, یہ شہرت تھی. تو ایک دن وہ بیٹھا واعظ کرنے, اور بیٹھ کے کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن نہیں آتا, سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. اور اس کے بعد بھول گیا, قل هو اللہ میں بھول گیا. تو ایک دم بولا کہ جو لوگ پوری سورت سننا چاہتے ہوں وہ مغرب بعد کے واعظ میں آئیں. فوراً اس نے بات بنا لی. تو اس جھاڑ پھونک والے نے بھی یہ کر رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے میری جھاڑ سے فائدہ نہ ہو, لہٰذا مریض سے یہ کہتا تھا کہ دیکھو میں نے جھاڑ دیا ہے, مگر ٹھیک ہونے کے لیے شرط ہے کہ آج رات کو تمہارے دل میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. اب آپ بتائیے, جب منع کر دیا جائے گا تو ضرور آنا ہے یا نہیں؟ پکی بات ہے. اب اگلے دن اگر درد ٹھیک ہو گیا تو جھاڑ مانی گئی, اور اگر درد ٹھیک نہیں ہوا اور اس نے آ کے کہا جی حضرت وہ فائدہ نہیں ہوا, تو وہ پوچھتا تھا بندر کا خیال تو نہیں آیا تھا؟ کہنے لگے جی ہاں وہ تو آیا تھا, کہنے اسی لیے فائدہ نہیں ہوا. تو دوا کھانے سے, پین کلر لینے سے جو درد نہیں رہا, وہ درد ختم نہیں ہوا تھا, درد کا احساس ختم ہوا تھا. یہ جو ہمارا دل متاثر ہوتا ہے وہ اس لیے وہ ہے مصیبت ہمارے لیے. آپ غور کر لیں, میں اس مضمون کو ذرا, یہ جو دل کا کشادہ ہونا ہے نا نور ایمان کی وجہ سے, میں اس کو کھول رہا ہوں کہ ایمان کا نور جب دل میں اس طرح آ جائے گا اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی تو دنیا کے مسئلے آسان ہو جائیں گے. وہ یوں ہوں گے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنے کا مزاج بن جائے گا, لہذا معاملات سے دل متاثر نہیں ہوگا. یہ ہے وہ نقطہ کہ اللہ والے خوش نظر آتے ہیں. دیکھا ہے نا عام طور پر اللہ والوں کو, جو حقیقت میں اللہ والے ہیں
ان سے ملو تو وہ کسی پریشانی کا ذکر نہیں کریں گے آپ سے، بشاشت نظر آئے گی. حالانکہ ساری پریشانیاں آتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، مخالفتیں بھی آتی ہیں، حاسدین کے حسد بھی، سب کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ ہماری طرح سے پریشان نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا دل بن چکا ہے. اور جب اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی عادت بن جائے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. حضرت سنایا کرتے ہیں، ایک واقعہ تمثیل کے انداز کا ہے کہ شیطان کہیں جا رہا تھا، ابلیس وہی جو اصلی شیطان ہے. ایک مولانا صاحب کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو حضرت جا رہے ہیں وہی شیطان ابلیس دبلے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی خیریت ہے، کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے کیا؟ اچھا اس کی طبیعت تو خراب ہوتی نہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے لکھوا کے لایا ہے، مقرر ہے یہ بات. تو اس نے کہا نہیں طبیعت تو میری کہاں خراب ہوگی، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دبلا کر دیا. تو انہوں نے کہا بھائی واہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تجھے بھی دبلا کر سکتے. کہنے لگے ہاں قبضے میں آتے ہی نہیں. تو انہوں نے تعجب کیا. تو اس نے کہا کہ تم اگر نمونہ دیکھنا چاہو تو میں دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا، چلو دکھاؤ. اس نے کہا چل میرے ساتھ. وہ لے گیا ایک بستی میں، کنارے پر ایک چھپر تھا، بڑا سا چھپر پڑا ہوا تھا، اور اس چھپر کے نیچے ایک بڑے میاں کپڑا بننے کا کام کر رہے تھے. تانا بانا بندھا ہوا تھا، لمبا لمبا دھاگے جو ہوتے ہیں، اور وہ بن رہے تھے اپنا. شیطان نے ان صاحب سے کہا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو میں جو کچھ کرتا ہوں اور یہ بڈھا جو کچھ کرتا ہے اس کو دیکھنا بس. شیطان نے گدھے کی شکل بنا لی، بالکل ٹھیک بنائی، اور گدھا بن کے ان کے قریب گیا اور جا کر ان کے جو دھاگے تھے ان پر دلتی مار دی. اب سوچیں آپ دھاگے کتنے ٹوٹے ہوں گے، بہت سارے دھاگے ٹوٹ گئے. اگر آپ اور ہم ہوں وہاں، ہم میں سے کوئی آدمی ہو تو ایمانداری سے بتائیں ہم کیا کریں گے؟ سب کا ایک ہی جواب ہے، سب ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لاٹھی لے کے گدھے پہ پل پڑیں گے اور کیا کریں گے؟ ناراض ہوں گے، غصہ آئے گا، میری ساری محنت بیکار کر دی. بڑے میاں نے کیا کیا؟ دیکھا گدھے کی طرف، انہیں کیا پتا کون ہے، گدھا تھا وہ تو. انہوں نے دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اپنے دھاگوں کو جوڑنا شروع کر دیا. بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، گرہ لگا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، گرہ لگا رہے ہیں. بہت دیر، گدھے صاحب دور ہو گئے، وہ کھڑے ہیں اور وہ مولانا صاحب ادھر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں. بہت دیر کے بعد وہ سارے دھاگے جڑ گئے، گرہیں لگ گئی، تو اپنا کھڈی کا کام، وہ بننے کا کام پھر شروع ہو گیا. تو گدھا پھر آیا اور اس نے ذرا سا جب یہ کام تھوڑا اور کر چکے تو پھر آ کے لات مار دی. اب کہ ایمانداری سے آپ بتائیے اب کیا ہوگا؟ پہلی بار میں اگر کچھ ہمت نہ بھی ہوئی ہو یا بہت ٹھنڈے مزاج کا ہم میں سے کوئی آدمی ہو، اب کے کیا ہوگا؟ اب کے تو پکی بات ہے غصہ آنا ہی آنا ہے. اب تو بولے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اب کے تو فائر کرے گا، سچی بات ہے. اب کے تو بالکل مارنے کا نمبر آ جائے گا کہ اس نے تو تباہ کر دیا، مصیبت کھڑی کر دی. لیکن بڑے میاں نے کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے اپنا کام پھر شروع کر دیا دھاگے جوڑنے کا. اب شیطان ان صاحب کے پاس گیا جو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے اور ان سے جا کر کہا کہ تم نے دیکھا میں نے اس آدمی کو کتنا پریشان کیا، کتنا غصہ دلانے والا کام کیا، اور اس نے کیا کیا؟ اب مجھے بتاؤ کہ اس سے میں کوئی گناہ کیسے کرا سکتا ہوں؟ یہ میرے قبضے میں کیسے آ سکتا ہے؟ جو اشتعال میں نہیں آیا، اشتعال دلانے پر جسے غصہ نہیں آیا وہ میرے قبضے کا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے کے اسباق میں صفات افعال کا ایک سبق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات افعال پر بندہ نظر رکھے، عادت ڈالے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ رہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان بزرگ کا، وہ جو بڑے میاں تھے، ان کا صفات افعال کا سبق بہت مضبوط تھا. ان کا یہ یقین بنا ہوا تھا اور یہ یقین حاضر تھا، بالکل مستحضر تھا
کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب یہ مزاج بن جائے گا تو بتاؤ جینا آسان ہو جائے گا یا نہیں؟ بہلول کی بات یاد کر لو، بار بار کہہ چکے ہیں. بہلول حضرت سے سنیے، بہلول ایک نام آتا ہے اسلامی تاریخ میں ہارون رشید کے دور کا، ان کو بہلول مجنو کہتے ہیں. یوں سنا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے تھے کہیں، ایک صاحب آئے سلام کیا، کہنے لگے کیا حال ہے بہلول صاحب؟ تو بہلول بولے کہ ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے. تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی پاگل بنے، ایسے یہ دیوانہ آدمی ہے. اس نے ہنس کے کہا، کہنے لگے کیا مطلب؟ آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ کہاں اللہ کی مرضی کے مطابق تو چل ہی رہا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، لہذا سب میری مرضی کے مطابق. اب آپ سوچیں ذرا، کیا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان بھی یہی ہے، عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. مگر یہ یاد کیوں نہیں آتا؟ موقع پہ یاد کیوں نہیں آتا جناب؟ زندگی کیوں مصیبت بنی ہوئی ہے؟ فلائٹ مس ہو جائے پھر دیکھو، ٹرین مس ہو جائے، چھوٹ جائے ٹرین، کوئی اور کام کرنے کا ارادہ تھا وہ نہ ہو سکے، مستری کو بلایا تھا فلاں چیز ٹھیک کرنے کے لیے وہ نہ آ سکے، کتنا غصہ آتا ہے ہم لوگوں کو. کیا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر رک گیا ہے؟ کیا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر فلائٹ مس ہو گئی ہے؟ جو کچھ ہوا وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. پہلے پتہ نہیں تھا، اب تو چل گیا پتہ. جو ہو رہا ہے وہی اللہ نے چاہا تبھی تو ہوا، اللہ نے نہ چاہا ہوتا تو نہ ہوا ہوتا. تو معلوم تو ہے مگر دل کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، دل کے اندر وہ کشادگی نہیں ہے جو اس کے اندر یہ حقیقتیں سما سکیں. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے بھائیوں. سوچیں، واپس آ جائیں. میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم لوگوں کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کو زندگی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں نے بہت سی مرتبہ اپنے بھائیوں سے ایک سوال کیا، سنا رہا ہوں، چاہے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ سے بھی کر رہا ہوں سوال. بدلنے کی ضرورت تو مانتے ہیں، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھی اللہ تعالی ہمیں بلا لیں، برا مت مانیے گا، میرے کہنے سے موت نہیں آئے گی اور نہ کہنے سے رکے گی نہیں. اگر وقت آ گیا ہوگا، میرا آ گیا ہوگا تو مجھے اس کرسی سے آپ اٹھا کے لے جائیں گے، کسی اور کا آ گیا ہوگا تو وہ جائے گا. اسی طرح سے کسی کا بھی کبھی بھی وقت آ سکتا ہے. موت کوئی گالی نہیں ہے، موت کوئی برا ماننے کی چیز نہیں ہے، موت یاد کرنے کی چیز ہے. میں ابھی بیمار ہوا اس زمانے میں اور کمزوری آئی تو میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی جو کمزوری ہے تو اگر وقت قریب آ گیا ہو تب تو ٹھیک ہے، کام چل جائے گا، اور اگر ابھی عمر باقی ہے تو پھر اس صحت کے ساتھ کام نہیں چلے گا، پھر طاقت چاہیے. تو بعض لوگ ذرا تعجب سا کرنے لگے. میں نے کہا بھائی اس میں کوئی بات تو ہے نہیں، میرے کہنے سے تو آئے گی نہیں موت. میں بھی ڈرتا ہوں موت کے آنے سے، لیکن اس معنی کر نہیں. یہ معلوم ہے عمل کسی کام کے نہیں ہے، ایک عمل بھی نہیں ہے. آپ سوچیں ذرا، ہم ساری زندگی بھی اگر صرف عبادت میں گزاریں، ہم نے تو نہیں گزاری، ہم نے تو زیادہ گناہ کیے ہیں، نیک کام کم کیے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ساری زندگی عبادت کرے تو کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو فلاں نعمت دی تھی اس کا بدلہ نہیں ہوا، لہٰذا اب جو کچھ ہوگا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں اختیار ہے، جو چاہیں ہم کریں. اور ناانصافی نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے ہم تمہیں چاہے جہاں بھیج دیں، یہ ہمیں اختیار ہے. آپ سوچیں ذرا، وہ تو اللہ تعالیٰ مہربان بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو ڈر اس معنی کر بالکل نہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے ڈر ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا. بہت سے بزرگوں کے ایسے واقعات یا الفاظ بھی سنے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ بات آئی، سادہ سے لوگ، گاؤں کے لوگ، کہ حساب اللہ تعالیٰ لیں گے، تو کہنے لگے اچھا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے کہ ہاں، کہیں گے پھر تو کام چل جائے گا، وہ تو بہت مہربان ہے. اگر ایسا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے تو بہت مہربان ہے. اور میرے بھائیو واقعی اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، تبھی انہوں نے ہمارے لیے
ٹھیک ہونے کا راستہ کھول رکھا ہے۔ آپ غور کریں، ایمانداری سے سوچیں، یہ بات بھی عجیب ہے کہ اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، ہر آدمی سوچ لے، اس کے 100ویں حصے کو اگر ہمارا بچہ کر لے ہماری نافرمانی، تو ہم کیا کریں گے؟ ساری عمر کے لیے اسے چھوڑ دیں گے یا نہیں؟ بچے کو اپنے، جو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے ہمیں، مگر اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، اللہ نے ہم اپنی نعمتوں کو نہیں روکا، اور تو اور ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ پردہ ڈال کے رکھا، ہمیں رسوا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی، اور دعاؤں میں، میں نے پہلے بھی کہا نماز سے پہلے بھی، حضور کی دعاؤں میں عجیب عجیب علوم ہیں۔ آپ نے فرمایا یا من قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی، اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میرا شکر کم رہا مگر اس نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ سوچیں ذرا، اللہ کی نعمتوں پہ کوئی شکر ادا ہوا ہم سے؟ وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، اور ہے وہ ذات کہ جس کی آزمائشوں پر اس کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی آ گئی تو میں نے اس پہ صبر نہیں کیا مگر اس نے مجھے نامراد نہیں کیا۔ سوچیں اس بات کو بھی کہ صحت ہمیشہ رہتی ہے، کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، اعلان تکلیف کا ہوتا ہے، صحت کا نہیں ہوتا۔ بندوں سے شکایت ہوتی ہے، عجیب بات ہے، بندے اپنے مہربان رب کی شکایت بندوں سے کرتے ہیں۔ وَيَا مَن رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اور اے وہ ذات جس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا اور مجھے رسوا نہیں کیا۔ یہ حضور نے دعا مانگی ہے، ہمیں سکھائی ہے۔ اپنے اللہ سے آپ دیکھیں اپنا رشتہ اور اللہ کی مہربانی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے کہ بندوں کو جہنم میں ڈالیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، وہاں ایک عورت روٹی پکانے والی تھی، وہ آئی، صحابہ اس کے پاس غالباً روٹی پکوانے گئے تھے، تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں تمہارے صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، تو حضور کے پاس لے آئے۔ اس نے کہا کہ آپ رسول اللہ ہیں؟ کہا ہاں۔ تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں روٹی پکاتی ہوں، میرا بچہ ہے چھوٹا سا، تنور کے قریب کھیلتا کھیلتا آتا ہے تو میں جلدی سے اسے پیچھے ہٹا دیتی ہوں، کہیں تنور میں نہ گر جائے، کہیں آگ کی گرمی نہ اس کو لگ جائے، مجھے اپنے بچے سے محبت ہے تو میں اس کو تنور کی آگ سے بچاتی ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہے کہ وہ جہنم میں ڈالیں گے ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر قرآن کریم کی آیت کا مضمون اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں مگر بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہیں ہے، یہ چاہت نہیں ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے کہ بندوں کو جہنم میں ڈالیں، بلکہ بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہے کہ بندوں کے لیے مغفرت کے راستے کھولیں۔ اللہ نے مغفرت کے راستے ایسے ایسے کھول رکھے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہے۔ توبہ کا دروازہ جو کھولا ہے وہ اتنا بڑا کھولا ہے کہ جتنے گناہ ہوں سارے معاف ہو جائیں گے۔ عجیب بات ہے، یہ بھی نہیں شرط لگائی کہ ہر گناہ کے لیے الگ سے توبہ کرنی پڑے، یہ بھی شرط نہیں لگائی۔ ساری زندگی تم گناہ کرتے آئے ہو، ایک دفعہ بیٹھ کے اپنے رب سے کہو اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دیجیے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی۔ حضور نے الفاظ سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشامد کرنے کے لیے الفاظ سکھائے ہیں جن کو پڑھ کے بندے کو اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ ورنہ اللہ سے ایک بار کہہ دو اے اللہ اب تک جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں آپ معاف کر دیجئے، میں شرمندہ ہوں اور آئندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یقیناً کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ میاں معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا اللہ سے دعا کرو قبولیت کا یقین کر کے، اللہ سے توبہ کرو قبولیت کا یقین۔ جو بندے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں، آج ہی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بعض آدمیوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مت سمجھاؤ، ہمیں تو اللہ میں نے جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، ہمیں مت سمجھا، ہم تمہاری بات نہیں سنتے۔ ایسے آدمیوں کا کیا کریں؟ میں نے کہا ان سے یہ کہو کہ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہو کیا تم بھی پسند کرتے ہو جہنم میں جانا؟
کیا تم نے بھی ارادہ کر لیا ہے جہنم میں جانے کا؟ ان سے یہ کہو، ان سے یہی کہنے کی بات ہے، نہیں کر رکھا ہے ارادہ، جہنم سے بچنے کو جی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچانے کو اب بھی تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، تمہارے گناہ بہت ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بندہ اپنی حیثیت سے بہت زیادہ بڑے گناہ کرتا ہے، شیطان اس کے دل میں گناہوں کی ترکیبیں ڈالتا ہے، گناہ کے ایک طریقے کو وہ اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس میں اس کو مزہ کم آتا ہے تو شیطان اس کے سامنے گناہ کا دوسرا طریقہ ایجاد کر کے ڈالتا ہے۔ اس کا مقصد تو فقط یہ ہے کہ بندہ کسی طرح سے جہنم میں جائے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ بندہ طرح طرح سے گناہ کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ میرے بندے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو اگر میرے پاس زمین بھر گناہ لے کے آئے گا میں زمین بھر مغفرت لے آؤں گا۔ آئیے ہم سب مل کے توبہ کر لیں، ارادہ کر لیں، طے کر لیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں، مجھ سے اب تک جو گناہ ہو رہے ہیں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی سب دل میں ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، اور پھر مجھے بات کرنی پڑے گی۔ شیطان ہو سکتا ہے یہ توبہ تو آئے تو مایوس نہ ہو، پھر توبہ کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں۔ کتنی بار کر لیں؟ انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی ایک دن میں 70 بار گناہ کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ 70 بار بھی معاف کرنے کو تیار ہے، یہ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے۔ اور وہ حدیث ہر جگہ سنانے کو جی چاہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا قصہ ہو جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ کی رحمت کی کہ بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اعمال نامہ کھولا جائے گا، گناہ سنائے جائیں گے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان جھٹلا نہیں سکے گا، اور نہ جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ڈر رہا ہوگا اللہ میاں سے اور روب میں خاموش ہو جائے گا، نہیں، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کچھ کیا ہوگا سارا کچا چٹھا یاد آ جائے گا۔ دنیا میں تو کچھ گناہ بھول بھی گئے ہوں گے، آخرت میں سارے گناہ یاد آ جائیں گے، بندے کا نامہ اعمال سنایا جا رہا ہوگا، تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا۔ یہ ساری باتیں جب ہو جائیں گی تو بندہ ڈرتے ڈرتے کہے گا اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے تھے، مگر اللہ ایک چیز کا ذکر نہیں آیا، میں ان گناہوں سے توبہ بھی کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹے نہیں، مگر میں نے توبہ کرنا بھی چھوڑ نہیں تھا، میں توبہ کرتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ دیکھو کیا اس کے اعمال نامے میں توبہ ہے؟ فرشتے کہیں گے ہاں یا اللہ توبہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ گناہ کرتا تھا پھر توبہ کر لیتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا پھر توبہ کر لیتا تھا۔ بھائی یہ توبہ میں جلدی کیا کرو، ہو سکتا ہے یہ اس طرح کے بندے ہم ہی بن جائیں۔ بندے فرشتے کہیں گے یہ بندہ پھر گناہ کرتا تھا پھر توبہ کر لیتا تھا، اس نے توبہ کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دو، اسے بھی جنت میں لے جاؤ، اس نے گناہ بے شک نہیں چھوڑے مگر توبہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں اور توبہ ہی کے ساتھ جینا اور توبہ ہی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آج ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں میرے ساتھ میں، توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھ لیں، اور جن حضرات کا بیعت کا ارادہ ہو، پہلے سے جنہوں نے سوچا ہوا ہو بیعت ہونا چاہتے ہوں یا اب ارادہ بنا ہو، بشرطے کہ کسی دوسرے آدمی سے ان کا بیعت کا تعلق نہ ہو۔ اگر کسی سے بیعت کا تعلق ہے اس کو باقی رکھیں اور ان سے اپنا رابطہ رکھیں اور ان سے اپنی اصلاح کے لیے رابطہ کر کے محنت کریں، اور جو حضرات بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ بیعت کی نیت سے انہی کلمات کو میرے ساتھ میں پڑھ لیں، توبہ کی نیت سے سارا مجمع پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہماری توبہ قبول ہو جائے، ان کے ساتھ ان کی ہو جائے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم بدانا بنے کا ببخشت کریم۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کے طفیل سے ہم جیسے ناکاروں کو گناہگاروں کو بھی بخش دیں، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اے اللہ توبہ قبول کر لیجیے. جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ بیعت کا مطلب ایک عہد کرنا ہے اپنے اللہ سے، اللہ کے ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس کا مقصد ہے اپنی زندگی کو شریعت کے تابع بنانا. توبہ کی ہے گناہوں سے اور آئندہ کے لیے عہد ہے اللہ گناہ چھوڑیں گے، شریعت پر چلیں گے، سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے. یہ عہد ہے بیعت. اس کو آسان کرنے کے لیے کچھ کام کرنے ہیں. جیسے بیماری ہو گئی، ڈاکٹر کے ہاں جا کے آپ نے ٹیسٹ کرایا اور ان سے بات کر لی کہ ہمارے لیے دوا لکھ دو، علاج کر دو، تو اب ڈاکٹر دوا لکھے گا تو دوا کھانی بھی پڑے گی. دوا کھانا تو ایک گویا کہ مشکل سا ہوتا ہے، لیکن یہ معمولات جو بتائے جاتے ہیں یہ بہت آسان ہیں. ان کی وجہ سے توبہ پہ قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے. اصل جو ہے وہ دل کے اندر ایک طاقت پیدا کرنا مقصد ہے تاکہ گناہوں کے تقاضوں کا مقابلہ ہو سکے. گناہ کا موقع بھی ملے تو اب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دروازے سے بھی واپس آ جاتا ہے گناہ کے. وہ طاقت دل کے اندر پیدا ہو جائے. یہ طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، جس کو ہم اللہ کا ذکر کہتے ہیں. اللہ کا ذکر کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے کہ بس ایک وہمی چیز ہے، بلکہ وہ ایک زبردست بلکہ سب سے بڑی حقیقت ہے. بندے کے دل میں اللہ کی یاد جس کو کہتے ہیں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آسان نہیں ہوگا کہ اس سے گناہ ہو جائے. تو اس یاد کو پیدا کرنے کے لیے چند کام کر لیں. استغفار پڑھ لیا کریں صبح شام 100 مرتبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف پڑھ لیا کریں صبح شام 100 مرتبہ. قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کریں روزانہ جتنی آسانی سے ہو سکے. جن لوگوں نے قرآن نہ پڑھ رکھا ہو اللہ نہ کرے جی تو یہ کہنا تو یہی پڑے گا اللہ نہ کرے، لیکن واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آدھے لوگ ہوتے ہیں ایسے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، اور یہ آدھے بھی ہم احترام میں کہہ رہے ہیں ورنہ حقیقت اس کے علاوہ ہے. اللہ معاف کرے مسلمانوں کو قرآن سے اتنا دور، اللہ کی پناہ. تو اگر قرآن نہیں پڑھ رکھا ہے تو آج سے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں گے کہ اللہ شروع کر دیا تھا پڑھنا، تو امید ہے معافی ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہیں کیا تو معافی آسان نہیں ہے. قرآن بھی نہیں پڑھ کے آئے تم، اور کرا کیا تم نے دنیا میں؟ تو 3 چیزیں پڑھنے کی ہیں: استغفار، درود شریف، قرآن شریف. 2 کام اور ہیں، ان میں پڑھنا کچھ نہیں ہے. ایک کام میں تو الگ سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے یعنی جاگنے کے تمام اوقات میں اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رہے. بس اپنے سب کام کرتے رہیں، دکان کے، مکان کے، گھر کے، مدرسے کے، بازار کے، اسکول کے، کھیت کے، جو جس کا کام ہے اپنے سب کام کرتے رہیں. دل میں خیال اللہ کا رہے اور گویا ایک طرح سے تصور رہے. اس کے لیے آسانی اس طرح ہوتی ہے کہ بار بار یہ خیال کرتے رہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے. یہ ایک باقاعدہ کرنے کا کام ہے جسے ارادے سے جس کا تعلق ہے، ارادہ کرنا ہے. اور آخر میں ایک کام ہے جو بیٹھ کر تھوڑی دیر دل سے اللہ اللہ کہنا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں جب آپ کو بیٹھنے کی فرصت ہو. روزانہ کا ٹائم دیکھ لیں کب آپ کو فرصت ہوتی ہے، اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. آنکھ بند کر کے بیٹھیں، دل کی طرف دھیان لگائیں اور دل میں سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے. جب یہ سوچیں گے آئے گی رحمت. اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق ان سے پر کرم فرماتے ہیں. تو
تو دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے نہ بولیں، دل سے سوچیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کا سننے والا ہوں، دل بول رہا ہے، دل سے کہیں۔ تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ موقع ہو تو آدھا گھنٹہ یا کم زیادہ سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کام میں ادھر ادھر بھی خیالات جائیں گے شروع میں زیادہ، اس سے پریشان نہ ہوں۔ جو غیر اختیاری کام ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہی پڑھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر زیادہ وسوسے آتے ہوں تو یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ دل کو ایک گزرگاہ بنا دیا، دنیا بھر کے خیالات اس سے گزرتے ہیں، جب اس پہ دھیان دیں گے تو اللہ کی طرف دھیان چلا جائے گا، وسوسے ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ اللہ کرنا ہے دل سے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جو لوگ بھی بیعت جنہوں نے کی ہو نیت، آپ اگر کریں گے، شرط بس اتنی ہے، اور کوئی شرط نہیں ہے، اور کوئی شرط نہیں ہے، کریں گے بیٹھ کر یہ مراقبات، تو آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی اس کو آپ بھی دیکھیں گے، آپ کے جاننے والے بھی دیکھیں گے، زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، طبیعت میں اطمینان کی کیفیت آ جائے گی، اور گناہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایسے تجربے آپ کو خود ہو جائیں گے، اس لیے پابندی سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت میری بھی توبہ قبول فرمائے اور آپ کی بھی، اور ہمیں شریعت و سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب ایک دو باتیں اور ہیں، پھر دعا کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مجلس ذرا لمبی ہو گئی، معاف فرمائیں، اور اس لیے بھی کہ ابھی کھانا نہیں ہوا ہے، اب ہوگا نا کھانا۔ ہمارا معمول ہے عام طور سے کہ اس مجلس کے بعد دوبارہ بیٹھتے ہیں ہم، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب کھانے میں بہت دیر ہو جائے، پھر بیٹھ سکتے ہیں 11:30 بجے تو بیٹھ سکتے ہیں، جی 11:30 بجے نہیں 10:30 ہو گئے، 11:30 ابھی کھانا ہوگا، کھانے سے فراغت کے بعد اطمینان سے 11:30 بجے ہم دوبارہ انشاءاللہ بیٹھیں گے، بلکہ آج تو 12:30 ہو جائے گا، جبکہ آج تو بخار بھی تھا، تو چلو ہو سکے اسی بہانے توبہ قبول ہو جائے۔ تو 11:30 بجے آدھے گھنٹے کے لیے انشاءاللہ بیٹھیں گے، اور اس کے بعد آرام ہوگا 4 بجے تک یا 3:30 تک، جس کی جیسی ہمت ہو کوشش کریں 3:30 بجے اٹھ جائیں۔ زیادہ لوگ ہیں، باہر کے بہت مہمان ہیں، سینکڑوں لوگ ہوں گے میرا خیال ہے، تو ضروریات سے فارغ ہونے میں بھی وقت لگے گا، تو 3:30 بجے سے اٹھنے کی کوشش کریں، اور 4:30 تک سب لوگ تہجد سے فارغ ہو جائیں۔ 4:30 صبح صادق 5:55 کے آس پاس ہی ہے، 5:55 ٹھیک ہے، ہاں اچھا 5:05 پہ نہیں 5:05 پہ اذان ہے، اور ہاں ٹھیک ہے، چلیے 5 مان لیں، اس میں کیا ہے، اللہ میاں اتنا حساب نہیں لگوائیں گے دعا میں، ہمیں تو دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ تو 4:30 تک کوشش کریں کہ سب فارغ ہو جائیں تہجد پڑھ کر، پھر ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ختم خواجگان اور دعا ہوگی، پھر وہی فجر کی سنتوں کے بعد اپنے معمولات، اور فجر کی نماز کے بعد مختصر بیان کے لیے پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ناشتہ اور رخصتی ہو جائے گی۔ یہ ترتیب ہے۔ اور ایک جی اچھا ایک بات یہ ہے کہ ہماری اس طرح کی مجلس جو ہے مہینے میں عام طور سے ایک بار کرتے ہیں، ماہانہ مجلس اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو، لیکن اس مہینے میں اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ 2 مجلسیں طے ہو گئیں، ایک یہ آج ہو رہی ہے اللہ قبول فرمائے، اور ایک آج ہی کے دن دہرادون میں ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، یعنی 27 اکتوبر کو دہرادون میں مجلس ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے، نافع بنائے۔ ایک بات یہ کہنی ہے کہ جو حضرات نئے بیعت ہوئے ہیں وہ قلب کی نشاندہی کرا لیں، ابھی فوراً نہیں، کھانے کے بعد اس مجلس کے لیے جب ہم بیٹھیں گے 11:30 بجے، اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور جو پرانے حضرات ہیں ان میں سے اکثر کے اسباق تو ابھی کسی مجلس میں زیادہ تر ہو گئے تھے، کہاں ہوئے تھے بولا؟ سہارنپور میں بھی اور جلال پور میں بھی، ہاں، تو کسی کا رہ گیا ہو تو اپنے سبق کے بارے میں بات کر لیں پرانے حضرات۔ نئے حضرات کا تو ایک ہی سبق ہے کہ ان کے دل پر انگلی لگائی جائے گی، وہ قریب آ کر یہ کام کرا لیں 11:30 والی مجلس کے وقت میں انشاءاللہ۔ اور اب 2-3 منٹ میرے ساتھ میں مراقبہ کر لیں، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ مراقبے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آنکھ بند کر لیں اور دل کی طرف دھیان دیں، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں
اور سوچیں کہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے نام کا نور میرے دل میں آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حتى ترضى ولک الحمد اذا رضیت انت اہل التقوى واہل المغفرہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ اللہم انا نسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ سبحان خالق النور۔ اللہم لا تہلکنا فجاءہ ولا تأخذنا بغتہ ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ۔ اے اللہ، اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہوئے۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گندے ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اے اللہ، اقرار کیا کرنا، آپ کو تو سب پتہ ہے۔ آپ کے سامنے
اے اللہ اقرار کے علاوہ چارہ بھی تو نہیں ہے۔ اللہ آپ جس طرح جانتے ہیں اے اللہ، اور اس کے باوجود آپ ہمارے اوپر کرم فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ رحم کا، رحمت کا، نعمت کا، ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اے اللہ اس کے بعد ہماری یہ ہمت ہو جاتی ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگ لیں، ہم آپ کے سامنے توبہ کے لفظ بول دیں۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم نے آج ایک بار پھر توبہ کی ہے اللہ، ہم گن بھی نہیں سکتے کہ اس سے پہلے کتنی بار توبہ کر چکے ہیں، مگر اللہ اس کے مقابلے میں ہمارے گناہ اور زیادہ گننے کے مشکل ہیں اللہ، اور زیادہ بے شمار ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ قربان ہو جائے ہم سب آپ کے نام اللہ ہم تو قربانی کے بھی لائق نہیں ہیں، ہم تو عافیت مانگنے والے لوگ ہیں، عافیت چاہنے والے لوگ ہیں اللہ۔ اگر ہم 100 بار بھی قربان ہو جائیں آپ کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، آپ کی رحمتوں کا بدلہ نہیں اتر سکتا اللہ۔ بس اپنا فضل فرما دیجئے اور آج کی توبہ کو قبول فرما لیجئے اللہ۔ میاں اگر ہمارے پاس کوئی نیا لفظ ہوتا تو ہم ضرور اس کو استعمال کرتے توبہ کے لیے، مگر اللہ ہمارے پاس الفاظ بہت محدود ہیں اے اللہ، گناہوں کا ذخیرہ بہت بڑا ہے اللہ۔ آپ کی رحمتوں کو کھینچنے کے لیے ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کے انبار لے کر آئے ہیں اے اللہ۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہیں ہوگا، آپ کے فضل کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ میرے گناہ 1000 صحیح شمار تو ہے، تیرے کرم کا تو یارب کوئی شمار نہیں۔ اسی یقین پہ بخشش کا ہے یقین مجھ کو، کسی عمل پہ بھی بخشش کا انحصار نہیں ہے اللہ۔ ہم نے یقین کر رکھا ہے کہ آپ ہمیں بخش دیں گے اللہ، ہم نے یقین کر رکھا ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے اللہ، ہم نے یقین کر رکھا ہے کہ آپ ہمیں دوزخ میں نہیں جلائیں گے اللہ۔ ہم اس کی ہمت بھی نہیں رکھتے اللہ، ہم سے دنیا کی پریشانیاں برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی تکلیفوں کو کیسے سہ سکتے ہیں اللہ۔ ہم نے یقین کر رکھا ہے آپ کی رحمت کے بھروسے پر اور اپنے لیے معافی کے بھروسے پر اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ، معاف ہمیں بھی کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کو بھی کر دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی کر دیجئے، اور ساری امت کے لوگوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ۔ اے رب رحمت کی ہوائیں چلا دیجئے، مغفرت کی بارش کر دیجئے، توبہ قبول کرنے کا اعلان کر دیجئے، اور اللہ ہم کیا کہتے ہیں اعلان کر دیجئے، آپ نے تو اعلان کر رکھا ہے اللہ، قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ نے تو اعلان کر رکھا ہے توبہ قبول کرنے کا، ہمیں یقین ہے ہماری آج کی توبہ اللہ قبول فرما ہی لیں گے آپ۔ مگر اللہ ایک بات اور ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں اے اللہ۔ اس بات کو سن کے ڈر لگتا ہے کہ شاید اب تک ہمیں سچی توبہ نصیب نہیں ہوئی اللہ، ڈر لگتا ہے اللہ۔ معاف کر دیجئے، گناہ چھڑا دیجئے، عافیت کے ساتھ چھڑا دیجئے اے اللہ، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اللہ، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے اے اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہ اگر باقی رہ گئے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہمارے گناہ معاف کر دیا آپ نے، آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور آپ کے بندوں کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ تو اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، آپ تو کریم ہے اللہ۔ ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں اللہ، توبہ کی توفیق بھی تو آپ نے دی ہے، جیسی کیسی بھی توبہ ہے ہمیں معلوم ہے ایسی توبہ نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، مگر اللہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں اس کی توفیق بھی تو آپ نے دی ہے اللہ۔ آپ کریم ہیں، جب آپ نے توبہ کا لفظ ہماری زبانوں سے کہلوایا ہے تو ہمیں یقین ہے اللہ آپ قبول بھی کر لیں گے اللہ۔ معاف کر دیجئے اللہ، قبول کر لیجئے اللہ، آپ کے شائع نشان تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اے اللہ۔ بس سچی بات یہ ہے ہمارے گناہ ضرور آپ کی رحمت کے شائع
اے اللہ ہمارے گناہ ضرور آپ کی رحمت کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہ پیش کرتے ہیں اور آپ کی رحمت مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما دیجئے، بخشش عام کر دیجئے، اس امت کو معاف کر دیجئے، اللہ اس امت کو معاف کر دیجئے، اللہ اس امت کو معاف کر دیجئے، اس پورے مجمع پر اور ہر شخص کے دل پر اپنی رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہم میں ہمارے گھر والوں میں رشتہ داروں میں متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجئے، جن کے ذمہ قرضے ہیں ہم میں سے اللہ سب کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے بری کر دیجئے، جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجئے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے مخلص بنا دیجئے، اے اللہ تمام خدام دین کے دلوں میں اے اللہ ربط پیدا کر دیجئے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کے تمام راستوں کی حفاظت فرمائیے، دین کے تمام شعائر کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین و مسجد اقصی اور ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم دیوبند اور ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، صحیح سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی ہمارے بیوی بچوں متعلقین کی اور ہر صاحب ایمان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے، اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.